अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नूरीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। बात करेंगे कुछ सियासी खबरों के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट्स हो वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। आगाज़ करेंगे खान साहब के ट्वीट के हवाले से, जिसमें एक बार फिर उन्होंने अपने पैगाम में कुछ फर्दर एडिशन करते हुए कुछ बातें की हैं, जिसमें उन्होंने वाज़ह किया है कि इस बार की जो तहरीक होगी वो कुछ डिफरेंट नोयत की तहरीक होगी, जिसे वो खुद लीड भी करेंगे, ना सिर्फ खुद लीड करेंगे बल्कि ये तहरीक ऐसी तहरीक होगी जिसे गली गली कूचे में पहुंचाया जाएगा। और खान साहब ने ये भी कहा है कि जब आपको इंसाफ होता हुआ नज़र ना आए तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास एक पुरअमन एहतजाज ही रह जाती है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि वो अब एक एहतजाज ऐसा कॉल करेंगे जिसमें जो है जिसे वो खुद लीड भी करेंगे। उस हवाले से उन्होंने अपने कारकुनान MNA MPs को भी बहुत से पैगामात में चीज़ें वाज़ह कर दी हैं कि वो इस तहरीक को कैसे लेके चलने का इरादा रखते हैं। उसके अलावा फर्दर खान साहब ने अपने जेल में बिताए दिनों के हवाले से और जब वो इक़्तिदार में थे तब क्या चीज़ें होती रही और किस तरह से कुछ ऑफ़र्स आती रही, बातें उनके सामने आती रही जिसको उन्होंने रजिस्ट किया, और उस हवाले से। और दूसरा ये निज़ाम में जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उस पर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है उस हवाले से भी खान साहब ने एक ट्वीट की जिसके कुछ पहलू मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि जो हक़ पर खड़ा होता है वो हारता नहीं है। अल्लाह ताला का कुरान पाक में फरमान है कि मैं किसी ऐसी कौम को तबाह नहीं करता जो सच पर खड़ी होती है। दूसरा उन्होंने जिक्र किया हज़रत अली रज़ी तआला के कौल के हवाले से कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है मगर नाइंसाफ़ी का नहीं। झूठे और धोखेबाज खुद ब खुद बेनकाब हो जाते हैं। खान साहब ने ये मौजूदा निज़ाम पे तनकीद करते हुए कहा है कि ये निज़ाम जो है यकीनन झूठा है, क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो नताइज थे उसके बरअक्स इक़्तिदार में कोई और है और अपोजिशन में कोई और। इस पर फर्दर बात करते हुए खान साहब ने मज़ीद ज़िक्र किया 9 मई के होने वाले केसेस का, जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई दर हकीकत लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसका मकसद ही जिसका मकसद ही मुल्क की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना था, जिसमें मुझे और दीगर पार्टी अरकान और कारकुनान को पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत जेल में डाला गया। हमारा मैंडेट लूट कर चोरों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। हम पर हर तरह की फसानियत के पहाड़ तोड़े गए, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई और हम पर झूठे केसेस बनाए गए। फर्जन खान साहब ने कहा कि कल का जिक्र करते हुए कि हमारे एक MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली को 9 मई के झूठे मुकदमे में सजा सुनाई किस सबूत की बुनियाद पर। उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि किस सबूत की बुनियाद पर। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल में रखा गया। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी जिक्र किया कि उन्हें भी कैद में रखा गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को तमाम जजेस सब मिले हुए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी और तमाम जजेस सब मिले हुए हैं क्योंकि 9 मई की जो CCTV फुटेज चोरी हुई है, जजेस इनको पेश करने का हुक्म नहीं देते। किसी जज ने हिम्मत नहीं की कि वो CCTV फुटेज मंगवाएं और सबूतों की रोशनी में फैसला सुनाएं। हम बेकसूर हैं और हमारे लोगों को सबूतों की अदम मौजूदगी और बगैर फेयर ट्रायल की सजाएं सुनाई गई हैं। हम तमाम अदालतों में 9 मई की CCTV फुटेज मंगवाने के लिए दरख्वास्त देंगे। फर्दर खान साहब ने कहा कि मैंने 9 मई और 26 नवंबर के कत्ले आम की मुनसिफाना तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का भी मुतालबा किया था, जिस पर कोई पेशरफ नहीं आई। पाकिस्तान में अदलिया इतनी डिसग्रेसफुल कभी नहीं थी जितनी आज है। पहले एक जस्टिस मुनीर था जिसे इसके नाजायज़ फैसले के बायस दुनिया जानती थी। काजी फाइज ईसा ने भी वही रविश अख्तियार की। अब सारे जजेस मिले हुए हैं और सब अपनी नौकरियां बचाने के चक्कर में हैं। यहाँ खान साहब ने अपनी ट्वीट में काजी फाइज ईसा साहब का जिक्र किया। इस हवाले से अगर फर्दर बात की जाए तो कल से एक राना सनाउल्लाह साहब की भी एक स्टेटमेंट जो है वो वायरल जा रही है, जिसमें उन्होंने काजी फायज़ साहब का ही जिक्र करते हुए कहा कि इमरान खान में सलाहियत है कि वो अपने मुखालिफ को अपनी मुखालफत में तगड़ा कर देते हैं। काजी फायज़ को इस इंतहा तक पहुंचा दिया, फिर जो काजी से हो सकता था उन्होंने किया। यहाँ राना सनाउल्लाह साहब अपने बयान में वाज़िह तौर पे कहना चाह रहे हैं कि खान साहब में और काजी फायज़ साहब में कुछ ऐसे टर्म्स थे, कुछ ऐसे इख्लाफात थे जिसकी
بنیاد بنا کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے عمران خان کو انتقام کا نشانہ بنایا اور پھر جو ان سے بن پایا انہوں نے کیا. تو یہاں پہ تو ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو خان صاحب جو ہے وہ مقدمہ جیتتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہاں ادھر غلط ثابت ہوتے ہیں اور ان کی ججمنٹس کے حوالے سے ویسے بھی کوئی خاص اچھا تاثر نہیں ہے. انفیکٹ اس کے بعد عدلیہ کی ڈسگریس کے حوالے سے کافی زیادہ یہ معاملہ چرچے میں ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ اب اس کے وہ اختیارات نہیں رہے جو پہلے عدلیہ کے اختیارات ہوا کرتے تھے, اسپیشلی ان دا ٹائم آف دس انٹرم گورنمنٹ اینڈ یہ جو اتحادی گورنمنٹ ہے اس کے دوران جو ہے عدلیہ جو ہے بالکل ہی اپنے اختیارات جو ہے وہ کھو بیٹھی ہے. تو فردر اس پہ بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ انتخابی نشان چھیننا, دھاندلی زدہ الیکشن, عدلیہ کی بجائے بیوروکریسی کے اسے لینا, لیول پلینگ فیلڈ اور الیکشن کے گھٹیا کردار پر آنکھیں بند کرنا, مخصوص نشستیں, 26ویں آئینی ترمیم, متنازع ترین آئینی ترمیم, لوگوں کا اغوا کرنا, سویلین کا جو ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا, ان سب پر قاضی کی خاموشی یا مبینہ سہولت کاری کی بینیفیشری براہ راست نون لیگ خود ہے. لیکن آج وہ خود ہر معاملے سے بری الذمہ خود کو کرتے ہوئے قاضی صاحب کو جو ہے وہ ہر چیز کا ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے کہ جی جو کیا ہے قاضی نے کیا ہے, ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا تھا, کیونکہ خان میں اور قاضی میں کچھ ایسے معاملات تھے جس کو بیس بنا کے جو ہے قاضی سے جو بھی بن پایا اس نے کیا. تو اس سے بھی کہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ ہر معاملے میں خود کو کریڈٹ دیتی ہے, لیکن کہیں سے خود کو بالکل بری الذمہ کر لیتی ہے کہ جی ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, جو کرنا کرانا تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ کر کے گیا ہے. تو یہاں پہ تو رانا صاحب اپنے آپ کو خان صاحب کے ساتھ ہونے والے اس تمام کیسز اور اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے, جو کرنا ہے انہوں نے ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر کے گئے ہیں, تو ان کو ذمہ دار یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب ٹھہرا رہے ہیں. فردر بات کی جائے تو بات کریں گے IMF سے پڑھنے والی شہباز شریف صاحب کو ڈانٹ کی کہ شہباز صاحب نے نئی مشکل کا سامنا ان کو ہونے جا رہا ہے, کیونکہ کرپٹو مائننگ کے لیے سستی بجلی کیوں فراہم کی. IMF نے پاکستان سے وضاحت مانگی ہے. IMF کا کرپٹو جو بٹ کوائن ہے اس کی مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے جو سستی بجلی مختص کرنے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اعتماد میں نہ لینے اور بجلی ٹیرف پر حکومت سے IMF نے جو ہے تفصیلات جو ہے وہ مانگ لی ہیں. تو ٹیکنیکلی اگر ہم کہیں سمپل لفظوں میں تو شہباز صاحب کی جو ہے شامت آ گیا ہے IMF سے, تو ان کو اب اس پہ جواب دہ ہونا پڑے گا. اور سمجھ سے بالا تر ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بجٹ آنے سے پہلے IMF کا اس حد تک مداخلت ہوگی پاکستان کے بجٹ کے معاملات میں. لیکن اس دفعہ تو ایسا لگتا ہے جیسے بجٹ جو ہے وفاقی حکومت کا نہیں IMF کا آ رہا ہے. IMF ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے آر ڈیسائڈنگ کہ بجٹ میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, اور کس کے لیے ریلیف ہوگا کس کے لیے نہیں ہوگا. اگر فردر بات کی جائے تو شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے کہا ہے کہ مہنگی بجلی کا توڑ میں نکالوں گا, اور اس کے لیے انہوں نے جو پنکھے ہیں وہ جو ہے 70% تک جو ہے کم بجلی خرچ کرنے والے جو پنکھے ہیں وہ آسان اقساط میں جو ہے لوگوں کو دینے کا جو وزیر اعظم صاحب انہوں نے فیصلہ کیا ہے, جس سے وہ کچھ حد تک چاہتے ہیں کہ عوام کو اس سے ریلیف مل سکے. دوسری جانب اگر بات کی جائے پیٹرول کی پرائس کے حوالے سے تو وہ جناب ₹1 مزید بڑھا دی گئی ہے, جس سے پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 252 سے بڑھ کر اب 253.63 ہو گئی ہے. ایک طرف ریلیف کی باتیں کی جا رہی ہے, دوسری طرف جو ہے پیٹرول کی قیمت بڑھا کے پیٹرول کی مصنوعات میں کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بجٹ سے پہلے ہی. اگر فردر آگے بات کی جائے تو امان مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی مقبولیت سے عمران خان کی شہریت کو ان کی کو واضح طور پر جو ہے ڈینٹ پڑ چکا ہے. اگر اس پہ بات کی جائے تو مریم نواز صاحبہ کی مقبولیت اور خان صاحب کی مقبولیت کا کوئی سچ کمپیریزن ہے نہیں ہے, لیکن اگر اس طرح سے تاثر دے کہ عمار مسعود صاحب کچھ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور جن کو ان کی بات سمجھ آتی ہے تو یقیناً ان کو واضح طور پہ حقیقت گراؤنڈ ریالٹیز سے باخبر ہوں گے وہ کہ اصل میں کس کی شہریت اور شہریت ہے, مقبولیت ہے اور کس کی نہیں.
اگر فردر بات کی جائے تو تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی میں بھارت کے حوالے سے، اس کے جارحانہ رویے کے حوالے سے کہ کس طرح سے بھارت جو ابھی بھی اپنی مکاری سے باز نہیں آ رہا، اور جس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو بھارت نے آپریشن سندور کے بعد اب آپریشن شیلڈ کا ایک ڈرامہ جو ہے وہ اب رچانا شروع کیا ہوا ہے، جس پہ ڈفرینٹ بھارت اپنے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، صوبوں میں جو ہے وہ بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، چونکہ جنگی مشقوں کی جو ہے پریکٹس چل رہی ہے، اس کے تحت اب گجرات ہو، مقبوضہ کشمیر ہو، چنڈی گڑھ ہو، امرتسر ہو، راجستھان ہو، وہاں پہ جنگی سائرن بجائے جا رہے ہیں، اور اس پہ یہ ہے کہ جنگی مشقوں کے تحت جو بلیک آؤٹ بھی دیکھنے کو ملا ہے۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے ابھی بھی اپنی جو حرکتیں ہیں اس سے باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک جانب تو بھارت ابھی دہشت گردی سے باز نہیں آ رہا، اور دوسری جانب یہ ہے کہ وہ دوبارہ سے ایک زمینی جنگ جو ہے، پہلے تو فضائی ہوئی ہے، شاید اب اس بار وہ زمینی جنگ کرنے کے کا خواہاں ہے، تو اس حوالے سے وہ کچھ ایسی پریکٹسز کر رہا ہے اپنے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں، جس سے وہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ بھئی جنگ ابھی بھی رکی نہیں ہے۔ نہ صرف پیغام دینا چاہتا ہے، واضح الفاظ میں جو مودی ہے اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، یہ ابھی جاری ہے، اور جس حوالے سے وہ متعدد بار ڈفرینٹ اسپیچز میں، جو کہ آل دو اس کا وہ الیکشن کمپینز ہیں، لیکن اسی میں سیاسی اسکورنگ کرنے کے لیے مودی جو ہے نا پاکستان کو اپنے نشانے پہ رکھتا ہے۔ اس حوالے سے اگر فردر بات کی جائے حکومت پاکستان کی، تو حکومت پاکستان نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنۃ الہندوستان کا نام دے دیا، اور اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ اگر بھارت اس طرح کی کوئی حرکت کرنے جا رہا ہے جس میں وہ پاکستان کو دوبارہ سے اپنے نشانے پہ رکھنا چاہ رہا ہے، تو اس حوالے سے پاکستان آرمی بھی مکمل طور پہ تیار ہے، اور انہوں نے بھی واضح پیغام دے دیا کہ اگر بھارت اس طرح کی کسی جارحیت کا مظاہرہ کرے گا تو ہم بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس سے دنیا بھر میں بھارت کی اس مکار فیس کو جو ہے واضح کریں گے۔ اس حوالے سے خبر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی اپنا سفارتی محاذ کو گرم کرتے ہوئے وہ بھی جو ہے 2 جون کو امریکہ کا دورہ کریں گے اپنی کمیٹی کے ساتھ، تو فردر جو پاکستان کا جو نیریٹیو ہے اس کو دنیا بھر تک پہنچائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے بھارت کا جو دوگلا چہرہ ہے وہ واضح طور پہ دنیا کے سامنے آئے گا، اور دنیا بھارت کی مکاری اور جو اس کے مودی سرکار کی پالیسیز ہیں، جو کہ انسانی دشمن پالیسیز ہیں، جو حیوانیت کے بالکل قریب ترین پالیسیز ہیں، جس میں وہ کسی قسم کا فرق نہیں کرتے کہ کون انسان کس طبقہ تو معنی نہیں رکھتا، معنی رکھتا ہے کہ انسانیت، لیکن وہ انسانیت کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ان کو بس ہے کہ وہ اپنے ہندوازم کو پروموٹ کریں، وہ ہر جگہ بس ہندو کا راج ہو، جو کہ یقیناً کبھی بھی پاسبل نہیں ہوگا۔ اور مودی جو ہے وہ اپنی جتنی مرضی سیاسی اسکورنگ کرنا چاہے وہ کر لے، لیکن اس کے ایکچوئل میں ہاتھ میں آئے گی تو وہی دنیا بھر میں ملنے والی سکی۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا، کائنڈلی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اللہ حافظ۔